بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 852۔ دین میں اعتصام حق، اجتماعیت کا معنی، صحابہ کے وقت کی امت، موجودہ تفرقہ بازی، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عالمی اجتماعات کا سلسلہ ماہ نومبر 2017 سے لے کر اگست 2022 تک ہند اور بیرون ہند تقریباً 200 بڑے اجتماعات ہوئے ہیں۔ ہزاروں جماعتیں نکلی، ملکوں میں دعوتی کام جم گیا۔ اجتماعات کا مقصد، ہمارے تبلیغی اجتماعات کا مقصد دوسری تحریکوں سے مختلف ہوتا ہے۔ اجتماع کی تاریخ مقرر ہونے کے بعد اجتماع کی محنت شروع ہو جاتی ہے۔ سینکڑوں ہزاروں جماعتیں اندرون اور بیرون ممالک میں محنت کرنے کے لیے نکل جاتی ہیں، اور سارا سال محنت ہوتی ہے، جس سے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا اور دین پر لانا ہوتا ہے، اور انہیں اپنے ساتھ لے کر دعوتی محنت کرنا ہوتا ہے۔ سال بھر محنت کرنے کے بعد سب ساتھی اجتماع گاہ میں جمع ہوتے ہیں اور 3-4 دن مسلسل دعوتی کام کے بارے میں ہدایات وغیرہ سنتے رہتے ہیں، اور گزشتہ ایام میں جو محنت کی گئی اس کی کارگزاری سنی جاتی ہے، اور آئندہ محنت کس طرح سے ہو اس کا مذاکرہ ہوتا ہے، اور سارا مجمع کی گئی محنت کو قبول کروانے کے لیے بارگاہ الہی میں ہاتھ پھیلائے دعا میں مشغول ہوتا ہے، تاکہ اللہ رب العزت اس مجمع کی مساعی اور کوشش کو قبول فرمائیں اور آئندہ اور بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یعنی اجتماع کی غرض گزشتہ ایام میں کی گئی محنت کی کارگزاری سننا سنانا، اور آگے مستقبل میں کام کس طرح سے کیا جائے اس کے متعلق ہدایات سننا اور سنانا۔ اس لیے کہ اجتماع کے ختم پر پھر سے جماعتیں لے کر دنیا تمام میں پھیلنا اور محنت کرنا ہے۔ گویا اجتماع محنت کرنے والوں کو پھر سے تازہ دم کرنے کے لیے ایک وقفہ اور ایک بریک ٹائم کے مانند ہوتا ہے۔ جماعتوں کی شکل میں پھر کر محنت کرنے سے 2 فائدے۔ نمبر 1، پہلا فائدہ یہ ہے کہ جماعت میں نکل کر ہر آدمی اس دعوتی کام کو سیکھ لیتا ہے، اس لیے کہ اس کام میں معلم اور متعلم کی شکل نہیں ہوتی، سبھی سیکھنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو 1% بھی نہیں سمجھا، اور جتنا سمجھا ہے اس کا 1% بھی تم لوگوں کو سمجھا نہیں سکا۔ یعنی ہر نیا پرانا پڑھا لکھا ان پڑھ سب کے سب سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں اور ایک دوسرے کو سیکھنے میں معاونت کرتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ 10 آدمی کی جماعت اپنے امیر سے چلہ 3 چلے جڑی رہتی ہے اور اسے امیر کی ماننی آ جاتی ہے، اور جب یہ لوگ اپنے مقامات پر لوٹتے ہیں تو اپنے محلے کے امیر اور ذمہ دار سے جڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح قصبے والے تعلقے والے امیر سے، تعلقے والے شہر والے امیر سے، اور شہر والے صوبے والے امیر سے، اور صوبے والے ملک والے امیر سے، اور سب ممالک والے عالمی مرکز نظام الدین کے عالمی امیر سے جڑ کر کام کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اب چونکہ سارا دعوتی کام ایک امیر کے ماتحت اجتماعیت کے ساتھ ہو رہا ہے، اس لیے دنیا کے کسی کونے میں بھی جو خیر اور نیکی وجود میں آ رہی ہے، اس کا اجر و ثواب دنیا بھر کے سارے دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے، بغیر کسی شک و شبے کے۔ اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھی جماعت والا ساتھی اللہ کے راستے میں یا اپنے مقام پر محنت میں لگا ہوا ہے، وہ دعا کرتا ہے، یا اللہ اس مبارک کام کی اور کام کرنے والوں کی تو حفاظت فرما، تو یقیناً سارے دنیا کے دعوتی کام کرنے والے اس دعا میں شامل ہو گئے۔ اب اس تبلیغ اور دعوت والے کے لیے ہر لمحہ ساری دنیا میں دعا ہو رہی ہے،
اس لیے کہ ساری دنیا میں گشتیں ہو رہی، بیانات ہو رہے ہیں، دعائیں مانگی جا رہی۔ اب اس سارے خیر کو حاصل کرنے کے لیے اجتماعیت کو جاننا ضروری ہے۔ آخر وہ اجتماعیت کیا چیز ہے کہ جس کی برکت سے مجھے اس قدر نفع ہوگا؟ اجتماعیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ فائدہ، اس آیت میں دو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ پہلی بات ہے اعتصام حق، یعنی حق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمیعا، یعنی انفرادی طور پر یا گروہ گروہ کی شکل میں نہیں پکڑو، بلکہ سب کے سب مل کر ایک امت کی شکل میں متحد ہو کر، یعنی ایک فرد بھی ادھر ادھر نہ رہے، پوری اجتماعیت کے ساتھ پکڑو۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پکڑا تھا کہ ان میں کسی قسم کی تفرقہ بازی نہیں تھی۔ دینی مسائل میں تو کیا اختلاف پایا جاتا، دنیا میں بھی انہوں نے اپنی پہچان صرف اور صرف مسلمان کے نام کے ساتھ وابستہ کر رکھی تھی۔ وہ نہ تو حجازی کہلاتے تھے، نہ عراقی، نہ شامی اور نہ ہی یمنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 53 سال رہے، لیکن کبھی بھی اپنے آپ کو انا مکی نہیں فرمایا۔ بدقسمتی سے اب تو ہر چیز میں تفرقہ ہی تفرقہ ہے۔ گاؤں، شہر، صوبہ، ملک، مذہب، مسلک، مدرسہ، تنظیم، رنگ، لسان، ان سارے تفرقات میں مبتلا رہنے والے گروہ تو کہلا سکتے ہیں، لیکن وہ امت ہرگز نہیں کہلائے جا سکتے جسے حضرات صحابہ نے امت سمجھا تھا۔ ہمارا یہ عذر ایک حد تک درست بھی ہے کہ وہ دینی اقدار اور ایمانی اخوت سے ہم بہت دور جا چکے ہیں۔ ان قرن اول والوں کی یکجہتی اور اتفاق ہم کہاں سے لائیں؟ ہمارا یہ سوچنا بجا ہے، درست ہے، لیکن اس طرز اجتماعیت کی داغ بیل تو رکھ سکتے ہیں، شروعات تو کر سکتے ہیں۔ اگر میں اپنے نام سے حیدرآبادی، صورتی، بھروچی، پنجابی، بلوچی، قاسمی، بریلوی، دیوبندی، ندوی، ازہری نکال دوں تو میری زندگی اجیرن تو نہیں بن جائے گی۔ دنیاوی مسائل میں تو ہمارا کام صرف خاندانی نام سے ہی چل جاتا ہے، تو پھر دینی مسائل میں کیوں نہیں؟ اصحاب حضرات صحابہ جلیل القدر، حفاظ قرآن اور علماء اور مفسرین اور محدثین ہوتے تھے، لیکن صرف اپنے خاندانی ناموں سے ہی جانے جاتے تھے۔ دینی خدمات بھی اسی طرح سے ادا کی جاتی تھی۔ عوام مسئلہ دریافت کرنے کے لیے ماہرین علم دین ہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اعتصام کلی کے لیے ان مقررہ حد بندیوں سے اور اپنی بنائی گئی باؤنڈریوں سے اور انفرادی مزاج سے خود کو باہر نکالنا ہوگا اور ایک امیر کے تحت بکھری ہوئی امت کو جمع کرنے کی مساعی کرنی ہوگی۔ اور اگر سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پر امت مسلمہ کی رکھوالی فرمائیں گے۔ ید اللہ علی الجماعہ، انفرادیت میں تباہی ہے، گمنامی ہے، بے مانگی ہے، بے چارگی ہے، اس لیے کہ یہ بکھری ہوئی قوم ید اللہ علی الجماعہ کی چھتر چھایا سے محروم ہے۔ قرون ثلاثہ کے وقت کے لوگ بھی بشریت ہی رکھتے تھے، کمزوریاں اور کمیاں بھی ان میں تھی، مگر ان کمیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ لوگ عذاب الہی کا شکار نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ لوگ اجتماعیت رکھتے تھے۔ ہمارے زمانے کے مسلمان بے آبرو اور بے گھر اور بے سر و سامان، آسمانی بلاؤں کا عذاب، بیماری، زلزلے، سیلاب، معاشی بحران، مہنگائی، سیاسی آوارگی، کبھی کدھر ضمیر فروشی، کروڑوں کی تعداد میں ہے، مگر دنیا بھر میں دھکے کھاتے محض اس لیے پھر رہے ہیں کہ وہ اجتماعی زندگی سے محروم ہیں۔ تسبیح کا دھاگا ٹوٹ گیا، دانے بکھر کر رہ گئے۔ آج دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کے ذریعے ان بکھرے موتیوں کو سمیٹ کر ایک لڑی میں پرونے کی مساعی اور کوشش ہو رہی ہے، مگر اسے بدقسمتی کہیے یا دشمنان اسلام کی کارستانی، اس مبارک دعوتی محنت کو بھی نظر بد لگ گئی اور امت مسلمہ کے اس سواد اعظم والے دعوتی سمندر سے ایک چھوٹی سی ندی اور نالی نے اپنا راستہ علیحدہ کر لیا
اور اپنی اس نالی کی پہچان عالمی شورا کے نام سے کرائی۔ اس وقت اہل حل و عقد امت مسلمہ پر اتنا رحم کر ڈالیں کہ مسلمان دعوتی محنت میں لگ کر اپنا دین درست کرتے ہوئے اجتماعیت کے دھارے میں جڑتا چلا جائے اور اوروں کو جوڑتا چلا جائے، تو کچھ عرصے میں امت مسلمہ کی اجتماعیت مزید مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ نواقض اجتماعیت، جس طرح نواقض وضو اور نواقض نماز ہوتے ہیں، اسی طرح نواقض اجتماعیت بھی ہوتے ہیں۔ مثلا نمبر 1، دعوتی کام کو مشورے کی بجائے اپنی مرضی سے انجام دینا، چاہے ہم کتنے ہی پرانے ہوں، کتنے ہی سفر کرنے والے ہوں، کتنے ہی مشہور اور معروف ہو چکے ہوں، کتنے ہی اعمال اور مال اور کمال کے مالک ہوں، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا دعوتی عمل اپنی مرضی سے نہ ہو۔ نمبر 2، امیر شورا رابطے کی جماعت والوں کی عظمت کا دل سے نکل جانا، یہ اجتماعیت کو ختم کرنے کے لیے سم قاتل ہے، زہر ہے۔ نمبر 3، علاقے کے کام پر قابض ہونے کی امنگ اور اس کے لیے سازش کرنا اور اپنے ہم خیال لوگ پیدا کرنا اور اپنی پارٹی بنانا، اور آج کل ملکوں کے پرانے ساتھی اسی شیطانی شغل میں مصروف ہیں۔ نمبر 4، شہر، صوبے اور ملک کے 2 ماہی یا سہمائی مشورے میں دوسرے شہروں اور دوسرے ملکوں کے پرانے ساتھیوں کا مداخلت اور شرکت کرنا۔ اس مزاج کے لوگ تو اجتماعات کے کسائی ہیں، انہیں اپنے مشوروں سے دور رکھنا، ہرگز شرکت کرنے نہ دینا۔ ہاں، صرف عالمی مرکز بستی حضرت نظام الدین کے سہمائی مشورے میں دنیا تمام کے ملک والے حضرات شرکت کر سکتے ہیں۔ حضرت جی رابع دامت برکاتہم نے اس سہمائی مشورے کو عالمی مشورہ قرار دیا ہے۔ بنگلہ دیش سے کراچی مشورے میں چند روز کے لیے لاکھ روپے خرچ کر کے 2 ماہی مشورے میں پہنچنا کس کی اجازت سے ہوا؟ باہر والوں کی موجودگی میں مقامی احباب اکراماً کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حیات الصحابہ پڑھیں، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ذمہ داروں کی ایک تعداد کو مدینے سے باہر کبھی نکلنے نہیں دیا، محض اس لیے کہ عوام کہیں ان بزرگ حضرات کے علم اور حکمت و ورع اور تقوی کی وجہ سے ان کی شخصیتوں سے نہ جڑ جائیں اور کام سے جوڑنے کا مقصد ادھورا نہ رہ جائے۔ دعوتی کام سادہ کام ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے اور اسی طرح اس کو پیش کرنا چاہیے۔ اسی شخصیت پرستی کے روگ نے 50 سال سے دعوتی کام کو دیمک کی طرح چاٹ کھایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کام کو عوام کے سپرد فرما کر امت مسلمہ پر بڑا انعام فرمایا ہے، اسی پر جمے رہیں ورنہ پنپتی اجتماعیت بھسم ہو کر رہ جائے گی۔ سیاسی لوگوں کی طرح یہ نہ سوچا جائے کہ ان کی کثیر تعداد اور کثیر اجتماعیت سے کیا فائدہ ہوگا، یہ تو پارلیمنٹ کی ایک سیٹ بھی بڑھانے کے قابل نہیں۔ واللہ یہ سوچ تو کافرانہ سوچ ہے، مومنانہ سوچ ہرگز نہیں۔ یاد رکھیں، دنیا کے احوال احکام بجانے سے بدلیں گے، ہم اعمال کے مکلف ہیں، احوال کی تبدیلی اللہ لائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میرا کام ہے، تکمیل تک اللہ پہنچائیں گے۔ لیکن غیروں نے دنیا دارانہ خبیث سوچ میں الجھا کر مسلمانوں کو اجتماعیت کی طرف متوجہ ہونے نہیں دیا۔ دعوتی کام کو اہل حل و عقد کا سپورٹ اور تعاون اگر ملا ہوا ہوتا تو ان کے مشوروں سے اور رہبری سے امت کی اجتماعیت خوب پنپتی اور ایک بڑی طاقت بن کر ابھرتی۔ یہ وقت ہے کہ انفرادی اور گروہی مفادات کو ایک طرف کر کے جمیع امت مسلمہ کی فلاح و بہبودی کا فکر فرمائیں۔ ہمیں توقع تھی کہ اس قدر حالات میں مبتلا ہو جانے کے بعد اہل حل و عقد کی طرف سے کوئی اجتماعی لائحہ عمل تیار کیا جاتا، اس سے امت مسلمہ کی مزید اجتماعیت کو مستحکم کرنے کے بارے میں مفید مشورے اور رائے دی جاتی، رہبری کی جاتی اور رکاوٹوں کو ختم کیا جاتا۔ مگر افسوس کہ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہیں۔ اس وقت مرکز ہے، مرکزیت ہے، امارت ہے، امیر کے تحت شورا ہے، کام کرنے والوں کا دنیا بھر میں پھیلا ہوا بڑا عملہ ہے، چاروں طرف استقبال ہے۔
یاد رکھیں یہ سب کچھ عطا فرما کر اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس بار امانت کا کیا حق ادا ہو رہا۔ عوام قربانیاں دے رہی ہیں اور دیتی رہیں گی۔ علماء کرام اور خواص کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی حوصلہ افزائی فرمائیں، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرمائیں اور ان کی ہر حال میں رہبری فرمائیں۔ دعاؤں اور زبان اور قلم کے ذریعے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ حق کا استحکام اور باطل کا رد عمل دلائل کے ساتھ دیا جا سکتا ہے۔ یہی تو علماء کرام کا مذاق ہوا کرتا تھا۔ اطاعت والا ذہن ہو، یہ کہنا کہ میں تو حق پر ہوں لیکن مرکز اور اس کی ترتیب کو نہیں مانتا، تو یہ کہنا درست نہیں، بلکہ ایک ہٹ دھرمی ہے، باغیانہ ذہن ہے، جنون ہے، فسادی شیطانیت ہے۔ اسی حال میں موت آ گئی تو جہالت کی موت ہوگی۔ یہ صحیح حدیث کے اقتباسات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کام کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔